Assalamu alaikum class 10th. I hope you all will be fine, and I also hope that you will have done the previous work of your unit 1. You have done the translation of unit 1. We are only one paragraph was left, that is paragraph number 8. Now come to paragraph number 8 for translation. Allah's Rasul proved by his own example that no one could be more firm for justice than him. Allah's Rasul, اللہ تعالیٰ کے رسول نے proved ثابت کیا by his own example اپنی مثال کے ذریعے سے that no one could be more firm for justice than him کہ آپ سے زیادہ انصاف کے لیے کوئی بھی ثابت قدم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنی ذاتی اپنی مثال سے یہ ثابت کیا کہ انصاف کے لیے ان سے زیادہ ثابت قدم کوئی نہیں ہو سکتا. even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. حتیٰ کہ if it was against یہ خلاف ہو his own interest آپ کے اپنے مفاد کے interest مفاد کے اور the interest of those یا ان لوگوں کے مفاد کے who were near and dear to him یا ان لوگوں کے مفاد کے جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں. حتیٰ کہ اگر یہ آپ کے اپنے مفاد کے خلاف ہو یا آپ کے اپنے عزیز و اقارب کے مفاد کے خلاف ہو. اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنی مثال سے ثابت کیا کہ ان سے زیادہ انصاف کے لیے ثابت قدم کوئی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اگر یہ آپ کی اپنی ذات کے خلاف یا پھر آپ کے عزیز و اقارب کے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. He decided every case brought to him by friend or foe with justice. He decided every case آپ ہر معاملے کا فیصلہ کرتے. decided فیصلہ کرتے. every case ہر معاملے کا brought to him آپ کے پاس لائے جانے والے by friend اور foe دوست یا دشمن کی جانب سے with justice انصاف کے ساتھ without fear of favor حمایت کے خوف کے بغیر. آپ ہر معاملے کا فیصلہ دوست یا دشمن کی جانب سے لائے جانے والے ہر معاملے کا فیصلہ حمایت کے خوف کے بغیر انصاف کے ساتھ کرتے. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. A person of such magnitude اتنی زیادہ اہمیت کا حامل شخص transcends عبور کر جاتا ہے the barriers رکاوٹوں کو of time وقت کی and space اور مقام کی. اتنی زیادہ اہمیت کا حامل شخص وقت اور مقام کی تمام رکاوٹوں کو عبور کر جاتا ہے. people of all ages تمام ادوار کے لوگ. people of لوگ all ages تمام ادوار کے تمام زمانوں کے. can find something کچھ پا سکتے ہیں in his life آپ کی حیات مبارکہ یا آپ کی زندگی سے to provide them with guidance جو ان کو رہنمائی مہیا کرے in the various fields of activity مختلف شعبوں کے کاموں میں. تمام ادوار کے لوگ آپ کی زندگی سے مختلف شعبوں میں عمل کرنے کے لیے رہنمائی پا سکتے ہیں. The Holy Quran clearly mentions these aspects of his life. قرآن پاک میں آپ کی حیات مبارکہ کے اس پہلو کو واضح الفاظ میں یا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. Indeed بلا شبہ in the رسول of اللہ اللہ کے رسول میں Indeed in the رسول of اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم you have a good example to follow for him
who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. Indeed, بلا شبہ in the رسول of Allah, اللہ کے رسول میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں you have a good example to follow. آپ ایک اچھی مثال پاتے ہیں عمل کرنے کے لیے. you have a good example, آپ اچھی مثال پاتے ہیں to follow, عمل کرنے کے لیے. for him, ان لوگوں کے لیے who hopes for the meeting with Allah, جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, and the last day, اور روزے قیامت پر, and remembers اللہ much, اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. بلا شبہ اللہ کے رسول میں آپ ایک اچھی مثال پاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے پر اور روزے قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. This is the last paragraph of Unit 1. Now come to its exercise. Come to exercise B. You have already done part A. Now come to part B. Choose the appropriate synonyms of the following. Equitable. Equitable options are fair, just, and equal. Its correct option is fair. Equitable, fair. Take the option A. Ancestors, forefather. Take the option B. Ancestors, forefather. The correct option is option B. Foe means enemy. Firm means powerful. Glorious means splendid. Glorious, splendid. Now then come to grammatical portion. Concrete noun and abstract nouns. Concrete nouns are those nouns which are material nouns and they are referring to something, some material things. Whereas abstract nouns are those nouns that these abstract nouns only refer to ideas, qualities or something which is imaginary, which we only imagine. صرف وہ چیز جس کو ہم امیجن کر سکیں, جس کو ہم اپنے مائنڈ میں رکھ سکیں, جو ہمارے پاس سالڈ فارم میں, مٹیریل فارم میں موجود نہ ہو, اس طرح کے ناؤنز ہمارے پاس کہلاتے ہیں ایبسٹریکٹ ناؤنز. جبکہ جو ہمارے پاس مٹیریل کی فارم میں موجود ہوں, جن کو ہم ٹچ کر سکیں, جن کو ہم دیکھ سکیں, اس طرح کے ناؤنز ہمارے پاس کہلاتے ہیں کنکریٹ ناؤنز. Now come to its exercise. Part A. Identify whether each underlined word is a concrete or an abstract noun. She puts in much effort into her studies as she wants to score good marks. Here the underlined words are effort and studies, and both are abstract nouns. Effort imaginary things ہیں جس کو ہم امیجن کر سکتے ہیں, and studies both are imaginary things, both are qualities, both are ideas. Therefore effort and studies both are abstract nouns. Come to part sentence number 2. They recommended him for his justice and truthfulness. Justice and truthfulness both are underlined words and both are abstract nouns. Keep the balls in that basket. Sentence number 3 is keep the balls in that basket. Balls are and basket both are concrete nouns because balls are material and basket is also material noun. Number 4. The dishonest trader
is losing the trust of his customer. Here trader is a concrete noun, trust is a abstract noun, and customer is also concrete noun. Number 5, sentence number 5. He did not take good care of his pet. Here pet and care both are underlined word. Care is abstract noun whereas pet is concrete noun. Care is abstract noun and pet is concrete noun. Now come to next part, part B. Choose whether each sentence needs an indefinite article. Indefinite articles are a and an, and a definite article, that is the or no article. The first one is, he asked me a very hard question. The question that he asked me was easy. Number 3, have you seen my scarf? Have you seen my scarf? Here no article is used. Could you please pass me the salt? Could you please pass me the salt? Is there a good restaurant around here? Is there a good restaurant around here? The restaurant that my friend owns is very good. The restaurant. I have several good friends. Here no article is used. UAE is a beautiful country. Here also no article is used. I will see you in a week. I will see you in a week. And number 10, I am on vacation until Monday. No article is used. I am on vacation till Monday. Our next part are noun phrase and past indefinite and past continuous tenses. We will do these inshallah in the next lecture. Thank you. Allah Hafiz.